کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں، تیر پہ تیر بکھاتے ہیں، دعا دیتے ہیں۔ کربلا والے ہمیں در سے رضا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان حسن عابدی قائم ٹی وی کی خصوصی نشریات ماہ محرم کے حوالے سے کربلا درس رضا کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج کربلا پہ اور درس رضا پہ گفتگو کرنے کے لیے ہم نے معروف عالم دین حجت اسلام والمسلمین مولانا مبشر حسین زیدی نجفی صاحب کو دعوت دی ہے۔ قبلہ السلام علیکم۔ آپ کے پہلے تو ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ظاہر اتنے قیمتی میں آپ نے وقت نکال کے قائم ٹی وی کو دیا۔ جیسا کہ میرا عنوان آپ نے سنا ہوگا کہ جو عنوان ہے یہ کربلا اور درس رضا، اس حوالے سے چند سوالات پھر آپ ماشاءاللہ ہمارے سننے والوں کو اس کی مکمل تشریح کر کے بتائیں گے کربلا ہے کیا اور کربلا کتنا مقصد الہی اس میں شامل ہے۔ تو آئیے سوال یہاں سے کرتے ہیں کہ قبلہ یہ بتائیے گا کہ کربلا کا واقعہ جو سن 61 ہجری میں ہوا، یہ واقعہ اتفاقی تھا، حادثی طور پہ تھا، یا باقاعدہ طور پر اللہ کی رضا اور مرضی الہی اس میں شامل تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ سب سے پہلے لائق تحسین ہے قائم ٹی وی کے پورے اراکین اور آپ بالخصوص کہ آپ نے اس موضوع کے لیے نشریات کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو سب سے پہلے قربانی سید الشہداء کو سمجھنا ہوگا کہ کس طریقے سے سید الشہداء نے ڈوبتی ہوئی انسانیت کی کشتی کو پار لگایا، کس طریقے سے وہ لوگ جو جہالت کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں گم ہو رہے تھے انہیں ہدایت کا چراغ دکھایا۔ جب یہ معلوم ہو جائے گا تو یہ اصل میں یہ جو سوچ ہے نا کہ کربلا کیا حادثہ ہے، یہ اصل میں سید الشہداء کی قربانی کو کے فلسفے کو اور وہ جو سبق ہمیں سید الشہداء کی قربانی سے مل رہے ہیں اور جو حسینیت کی یزیدیت پہ فتح ہے اس کو ایک دم ملیامیٹ کرنے اور اس کو مٹانے کے لیے یہ بھی یزیدی سازش ہی ہے کہ کیا یہ واقعہ حادثہ ہے۔ حادثے کا مطلب تو یہ تھا کہ اچانک دو گروہ آمنے سامنے ہوئے، کلیش ہوا اور واقعہ کربلا اس حوالے سے آیا۔ لیکن میں آپ کے سامنے کچھ روایات ابتدائی گفتگو میں پیش کرنا چاہوں گا کہ جس میں ازل سے یہ تحریر تھا کہ کربلا کے میدان میں رسول کا نواسا جگر گوشہ علی و بطول حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی آئے گی۔ جس طریقے سے انبیاء کا سلسلہ وار جو بھی ہدایت کا نظام ہے وہ تحریر تھا، اسی ہدایت کا نظام سارا نظام منحصر تھا قربانی سید الشہداء پر کہ اسلام اگر باقی رہے گا تو وہ قربانی سید الشہداء سے۔ اب یہاں پر جب میں کچھ روایات آپ کی خدمت میں عطیہ کروں گا تو وہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ حادثہ نہیں تھا۔ پروردگار عالم نے انبیاء کو بھی سید الشہداء کی قربانی کے حوالے سے بتایا، اور خصوصاً ختمی مرتبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا اپنے اصحاب کے درمیان امام حسین کی قربانی کا تذکرہ کیا، گریہ کیا، ازواج مطہرات کے سامنے گریہ کیا، سید الشہداء کی قربانی کا تذکرہ کیا، اور اس کے علاوہ اسی طریقے سے امیر المومنین نے اپنے اصحاب کے سامنے تذکرہ کیا۔ بار بار رسول خدا اور امیر المومنین نے سید الشہداء کی کربلا کی قربانی کا تذکرہ کیا، یہاں تک کہ سب کے اذہان میں کربلا کا نام بھی محفوظ ہو گیا، سید الشہداء کی قربانی بھی محفوظ ہو گئی، اور یہ بھی سب کو معلوم تھا کہ بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ اور اس حوالے سے چند روایات ہیں جو بہار میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے نقل کی ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ روایات آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں۔ اور پہلی روایت کہ یہ وہ روایت ہے کہ جب کلمات عطا کیے گئے
حضرت آدم علیہ السلام کو جب امتحان ہوا اور فرشتوں کے سامنے. تو روایت کا متن آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے کہ صاحب تفسیر نے فتلقى آدم من ربہ کلمات اس کی ذیل میں ایک روایت کو نقل کیا، اور وہ یہ ہے کہ انہ رأى ساق العرش و آسمان نبی والائمۃ علیہم السلام، کہ حضرت آدم نے عرش پر آئمہ کے ناموں کو تحریر دیکھا، آئمہ کے ناموں کو لکھا ہوا دیکھا. فلقنہ جبرائیل، حضرت جبریل نے ان اسماء کی تلقین کی حضرت آدم کو. اب حضرت آدم نے وہ اسماء پڑھنے شروع کیے. یا حمید بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن والحسین ومنک الاحسان. اے حمید تجھے محمد کا واسطہ، اے علی تجھے علی کا واسطہ، اے فاطر تجھے فاطمہ کا واسطہ، اے محسن تجھے حسن اور حسین کا واسطہ، اور تجھی سے احسان. اب روایت کا جملہ ہے اور بڑا عجیب جملہ ہے. فلما ذکر الحسین سالت دموعہ وانخشع قلبہ، لیکن جو ہی امام حسین کا نام آیا ایک مرتبہ حضرت آدم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. صرف آنسو نہیں آئے بلکہ ان کا دل غمزدہ ہو گیا. اور روایت کے جملے عجیب ہیں کہ وانخشع قلبہ، قلب خاشع ہو گیا یعنی غمزدہ ہو گیا، غم سے چور چور ہو گیا. وقال یا اخی جبرائیل، کہا اے میرے بھائی جبرائیل، فی ذکر الخامس ینکسر قلبی وتسیل عبرتی، اے میرے بھائی جبرائیل پانچواں نام آنے پر میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، میری آنکھوں سے خود بخود آنسو بہنے لگے. قال جبرائیل ولدک ھذا یصاب بمصیبۃ تصغر عندها المصائب. عجیب جملہ ہے. اللہ تمہارا یہ بیٹا ایسی مصیبت میں مبتلا ہوگا کہ دنیا بھر کے تمام مصائب اس کی مصیبتوں کے سامنے پست ہو جائیں گے، پس پڑ جائیں گے. دنیا بھر کے مصائب اس کی مصیبتوں کے سامنے چھوٹے پڑ جائیں گے. فقال یا اخی وما ہی، وہ کیا مصیبت ہے؟ قال یقتل عطشانا غریبا وحیدا فریدا، اسے پیاسا اور غریب الوطنی میں تنہا گھیر کر مارا جائے گا. لیس لہ ناصر ولا معین، نہ اس کا کوئی ناصر ہوگا نہ مددگار ہوگا. ولو تراہ یا آدم وہو یقول وا عطشاہ و قلت ناصرہ، اے آدم اگر تم اس کو دیکھو اور وہ یہ کہہ رہا ہو وا قلت ناصرہ، اور وا عطشاہ ہائے پیاس، اور ہائے میرے انصار، یعنی اپنے انصار کی کمی کا جب شکوہ کرے گا. حتی یحول العطش بینہ و بین السماء کالدخان، یہاں تک کہ اس کے اور آسمان کے درمیان جو اس کی پیاس ہے ایسے دھوئیں کی مانند ہو جائے گی. عجیب جملہ ہے. ایسے اتنا پیاسا ہوگا کہ پیاس دھوئیں کی مانند ہو جائے گی، یعنی پورا آسمان و زمین اسے دھواں لگ رہا ہوگا. عجیب جملے. فلم یجبہ احد الا بالسیوف، کوئی اسے تلواروں کے علاوہ جواب نہیں دے گا بلکہ تلواروں کے ذریعے اسے ذبح کیا جائے گا. فیذبح ذبح الشاة من قفاہ، اس طریقے سے ذبح کیا جائے گا جیسے ایک بکری کو، ایک بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے. وینہب رحلہ اعداؤہ، اور روایت آگے بڑھ رہی ہے اور نتیجہ میں روایت کو مختصر کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے. فبکا آدم و جبرائیل بکاء السکلا، جبریل نے بھی گریہ کیا، حضرت آدم نے بھی گریہ کیا. پہلی بات یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ حادثاتی طور پہ نہیں ہوا، ازل سے چلا. یہ بات کب کی ہے؟ حضرت آدم ابھی زمین پر نہیں آئے. جب زمین پر آئے اور کربلا کی سے گزر ہوا تو پھر گریہ کیا. جب زمین پر آئے، میں روایت کو مختصر کر رہا ہوں، کہہ رہے ہیں کہ فیمر بکربلا، جب حضرت آدم کربلا سے گزرے، فیختم ویضیق صدرہ من غیر سبب، جو ہی کربلا سے گزرے، اچھا پوری دنیا پھرے حضرت آدم مگر کہیں بھی دل غمزدہ نہیں ہوا. جب سرزمین کربلا سے گزر رہے ہیں فیختم، تو مغموم ہو گئے. ویضیق صدرہ، ان کا دل تنگ ہو گیا. من غیر سبب، بغیر کسی علت کے. تو ایک مرتبہ آسمان کی طرف سر کو بلند کر کے کہا کہ کیا مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا؟ میں پھر سے روایات مختصر کر رہا ہوں تاکہ ہمارے کم وقت میں ہم زیادہ میں بیان کر سکوں. وَيَقُولُ إِلَٰهِي هَلْ حَدَثَ مِنِّي ذَنبٌ آخَرُ فَعَاقَبْتَنِي مِنْهُ، کیا مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے جس کی یہ سزا ہے کہ میں بغیر کسی سبب کے مغموم ہو گیا ہوں. فَإِنِّي طُفْتُ جَمِيعَ الْأَرْضِ، میں پوری زمین گھوما ہوں. وما اصابنی سوء مثل ما اصابنی فی هذه الارض، کسی جگہ پہ میں ایسے مغموم نہیں ہوا جیسے سرزمین کربلا پر ہوا. فاوحى الله الیہ یا آدم ما حدث منک ذنب، تم سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہے، تم نے کوئی میری نافرمانی نہیں کی ہے، بلکہ ہوا کیا؟ ولکن یقتل فی هذه الارض ولدک الحسین ظلما، تم اس زمین پر تمہارا بیٹا حسین بے جور و جفا، بغیر ظلم کیے ہوئے، یعنی اس کو مظلومی کے عالم میں قتل کیا جائے گا.
تو ایک مرتبہ پھر حضرت آدم کے آنسو بہے. صرف حضرت آدم کے ساتھ نہیں ہوا, میں مختصراً عرض کروں, حضرت نوح کا جب گزر ہوا, جب حضرت نوح کا سفینے میں سفر کر رہے ہیں, پوری دنیا کا چکر لگا لیا, مگر جو ہی کربلا کے پاس پہنچے تو ایک مرتبہ کشتی لرزنے لگی, کشتی طوفان میں آئی. اور ایک مرتبہ حضرت نوح نے کہا کہ بار الہ, جیسا مجھے یہاں پر خوف آیا ایسا کہیں نہیں آیا, یہ کشتی بھور میں ہے, میں نے پوری دنیا کا چکر لگا لیا, مگر جس طریقے سے یہاں کشتی ہماری طوفان میں آئی ہے ایسے کہیں نہیں آئی. تو ایک مرتبہ جملہ کہا, فنزل جبرائیل, جبریل نازل ہوئے اور کہا, یا نوح فی ھذا الموضع یقتل الحسین سبط محمد خاتم الانبیاء, یہاں پر رسول خدا کا نواسا حسین شہید کیا جائے گا, یہ وہ زمین ہے. پھر پوچھا کون قاتل ہے, کہا اس کا قاتل ساتوں آسمان اور زمین کا ملعون ترین آدمی ہے, ملعون ترین شخص ہے. اور حضرت نوح نے 4 مرتبہ امام حسین کے قاتلین پر لعنت کی وہاں پر, اور تب ان کی کشتی آرام میں آئی اور کوئی جودی کے پاس آ کر قیام ہوا. یہ دوسری روایت, میں نتیجہ عرض کر رہا ہوں, یہ بے سبب میں یہاں پر ذکر نہیں کر رہا, لیکن یہ کچھ روایات میں اس لیے ہدیہ کر رہا ہوں. صرف 2 روایات اور سنیے گا, 2 سے 3. ایک حضرت ابراہیم کی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے گریہ کیا جب قربانی دے رہے تھے حضرت اسماعیل کی, اور ایک مرتبہ حضرت اسماعیل کی جگہ پر جنت سے ایک بھیڑ جب آئی, اور ظاہر ہے سب کو واقعہ سب کے علم میں ہے. تو اس وقت کیا ہوا, پروردگار عالم نے وحی نازل کی, یا ابراہیم من احب خلقی الیک, تم کسے سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہو کائنات میں. حضرت ابراہیم سے سوال ہو, میری مخلوق میں کون تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے. فقال یا رب ما خلقت خلقا هو احب الی من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ, پروردگار عالم سب سے میرے نزدیک محبوب ترین شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ ہے. پھر وہی نازل ہوئی کہ تم اپنے سے زیادہ پیار کرتے ہو یا میرے نبی سے یا محمد سے. افا ہوا احب الیک, کیا وہ تمہارے نزدیک زیادہ محبوب ہے یا تمہارا نفس یا تم خود. تو ایک مرتبہ کہا کہ وہ زیادہ محبوب ہے. کہا اچھا تمہارا بیٹا تمہارے نزدیک زیادہ محبوب ہے یا ان کا بیٹا تمہیں زیادہ محبوب ہے. تو کہا کہ ان کا بیٹا مجھے اپنے بیٹے سے زیادہ محبوب ہے. یہ ہے انبیاء کی سیرت, یہ ہے اور کون شیخ الانبیاء, ان کی سیرت. تو ایک جواب کیا ہے, یا ابراہیم فإن طائفة تزعم انها من امت محمد ستقتل الحسین ابنہ من بعدہ ظلما وعدوانا کما یذبح الکبش. اے ابراہیم, ایک گروہ جو اپنے آپ کو امت محمدی کہلواتی ہو, وہ گروہ اس محمد کے نواسے کو قتل کرے گا جیسے بھیڑ بکریوں کو ذبح کیا جاتا ہے, اور ظلم و جور سے ذبح کیا جائے گا, اور میری ناراضگی کا سبب ہوں گے. وہاں پر حضرت ابراہیم نے گریہ کیا. حضرت موسیٰ نے گریہ کیا جب پاؤں میں گزر رہے تھے, ایک مرتبہ زمین کربلا سے نالین پھٹی اور وہاں سے ایک کانٹا چبھا, لہو جاری ہوا. حضرت موسیٰ نے وجہ پوچھی تو کہا یہاں پر امام حسین کا لہو جاری ہوگا, اور ہم نے چاہا کہ تمہارا لہو بھی اس مٹی میں شامل ہو جائے, اسی لیے تمہارے پیر میں کانٹا چبھائے. تو حضرت موسیٰ نے وہاں پر گریہ کیا. آخری روایت حضرت عیسیٰ نے گریہ کیا, اور جب وہ گزر رہے تھے اپنے حواریین کے ساتھ تو راستے میں ایک شیر کو دیکھا جو راستہ روکے ہوئے تھا, اور اس نے کہا کہ جب تک امام حسین کے قاتلوں پہ لعنت نہیں کرو گے تم یہاں سے نہیں جاؤ گے. تو حضرت عیسیٰ اور ان کے حواریوں نے یزید پر لعنت کی وہاں پر, اور بد دعا کی, اور پھر وہاں سے راستہ اس شیر نے دیا. یہ وہ انبیاء ماقبل ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آئے. آپ ان میں نام دیکھیں, حضرت آدم ابو البشر, حضرت نوح جن سے یہ انسانیت چلی, آدم ثانی کہا جاتا ہے, اور آپ دیکھیں صاحب شریعت نبی ہیں حضرت ابراہیم ہیں, حضرت موسیٰ ہیں, حضرت عیسیٰ ہیں. خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات خصوصاً حضرت ام سلمہ اور اس کے علاوہ اپنے اصحاب کے سامنے بارہا واقعہ کربلا کا اعلان کیا. میں ایک روایت جس میں امیر المومنین اور رسول خدا دونوں کا تذکرہ آ رہا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرضیہ کر رہا ہوں کہ جب امیر المومنین کا صفین سے گزر ہو رہا تھا تو اس موقع پر ایک مرتبہ 2 جملے کہے امیر المومنین نے, کہا صبرن یا ابا عبداللہ, صبرن یا ابا عبداللہ, اے حسین صبر کرنا, اے حسین صبر کرنا. تو اس موقع پہ اصحاب نے پوچھا کہ یہ وہ زمین ہے کہ جہاں پر میرے بیٹے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا, اور ایک مرتبہ گریہ کیا. کہ میں ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے محضر میں تھا کہ وہی نازل ہوئی, اور اس کے بعد رسول خدا گریہ کرنے لگے. ہم نے گریہ کا سبب پوچھا تو کہا میرے نواسے حسین کو کربلا کے میدان میں بے جرم و خطا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا. امام حسین نے گریہ کیا, اور پھر خصوصاً وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو عنایت کی جو کربلا کی زمین کی ہے. صرف واقعے کی بات نہیں,
اس زمین کا احترام اللہ نے انبیاء سے کرایا جو جہاں پر امام حسین کو مدفون ہونا ہے. تو کس طریقے سے یہ واقعہ حادثہ ہو سکتا تھا؟ جس کربلا کے واقعے پر پوری ہدایت کا نظام منحصر ہو وہ حادثہ نہیں ہو سکتا، وہ حادثہ نہیں ہو سکتا، بلکہ باقاعدہ اللہ نے اس ہدایت کے نظام کو قیامت تک کے لیے باقی رکھنے کے لیے یہ سید الشہداء کا جو یہ واقعہ کربلا یہ صرف واقعہ نہیں ہے، یہ صرف واقعہ نہیں. اگر ہم اس کو واقعہ سمجھ لیں اور اس کو صرف حادثہ سمجھ لیں تو بات ختم ہو جائے گی. نہ واقعہ ہے نہ حادثہ ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہدایت کا نظام ہے. بے شک ماشاء اللہ حضور، بہت عمدہ اور بہت روایتوں سے بہت اچھی طرح آپ نے یہ ارشاد فرمایا، ہمارے سننے والوں نے بھی سنا. قبلہ یہ فرمائیے گا کہ جیسا کہ امام حسین علیہ السلام ایک قافلہ لے کے مدینے سے کربلا کے سمت روانہ ہوئے، تو یہ فرمائیے گا کہ 28 رجب کا دن تھا، تو بتائیے گا تھوڑا اس روانگی کے سلسلے میں کچھ باتیں بتائیے گا. روایات اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مدینے والوں کے لیے اس دن سے زیادہ غمگین دن کوئی نہیں تھا. گویا کہ آج آخری فرد جو پنجتن پاک علیہ السلام میں سے جو آخری فرد تھے وہ بھی آج رخصت ہو رہے تھے. تو مدینے میں اس سے پہلے جو کبھی اتنا شور گریہ نہیں بلند ہوا جتنا وقت رخصت امام حسین بلند ہوا، جب لوگوں کو علم ہوا کہ سید الشہداء اپنے نانا کا وطن چھوڑ کر رخصت ہو رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب دربار سے واپس آئے تو اپنی بہن سے کہا بہنا اب تیاری کرو، اس لیے کہ اب ہمیں مدینے سے رخصت ہونا ہے، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. حضرت عباس کو بلایا، حضرت عباس کو رخت سفر کے لیے کہا. اور جب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے ایک سوال کیا، فرمایا بھیا کیا میرا نام بھی ان ہستیوں میں شامل ہے کہ جو آپ کے ساتھ سفر کر رہی ہیں؟ تو ایک جملہ کہا بہن جاؤ پہلے عبداللہ سے اجازت لے کر آؤ. ایک مرتبہ روایت کا عجیب جملہ ہے کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ آئیں حضرت عبداللہ کے حجرے میں اور آ کر ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھ گئیں. اب جو حضرت عبداللہ داخل ہوئے اور دیکھا کہ بنت زہرا خاک پر بیٹھی ہوئی ہیں تو ایک جملہ کہا کہ اے بنت زہرا آج ایسا کیا ہوا کہ تم زمین پر بیٹھی ہوئی ہو؟ تو انہوں نے کہا اے عبداللہ مجھے یہ بتائیے کیا پوری زندگی ہو گئی میں نے آپ سے کسی شے کا سوال کیا؟ کہا نہیں زینب تم نے کبھی کسی شے کا سوال نہیں کیا. کہا آج ایک سوال کرنے جا رہی ہوں اور وہ یہ کہ میرا بھائی مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے. میری ماں نے مجھ سے وصیت کی تھی اے زینب کبھی حسین کو تنہا نہ چھوڑنا، میں اپنے بھائی کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. الغرض جب وہاں سے اجازت ملی اور ایک مرتبہ حضرت عبداللہ نے کہا اس گھر سے جو سامان لے جانا چاہتی ہیں لے جائیں، تو ایک مرتبہ صندوقچی کو کھولا اور اس میں سے فقط اپنی ماں کی چادر کو لیا اور کہا عبداللہ گواہ رہنا میں تمہارے گھر سے فقط اپنی ماں کی چادر لے کر جا رہا ہوں. ایک مرتبہ آئی ہیں واپس اور فہرست تیار ہوئی ہے، میں مختصر کر رہا ہوں تاکہ 2 جملوں میں بات مکمل ہو جائے. راوی کہتا ہے کہ جب یہ قافلہ تیار ہونے رخصت ہونے لگا تو امام حسین علیہ السلام کی جہاں سے سواری گزرنی تھی، جہاں سے سفر کا آغاز ہو رہا ہے، جس گھر سے قافلہ نکل رہا ہے، وہاں کے دونوں اطراف کو خیمے لگا کر قناتیں لگا کر بند کر دیا گیا. راوی کہتا ہے میں اس روز وہاں پر داخل ہوا تو میں نے پوچھا کہ یہ مدینے میں کیا عالم ہے؟ تو جب مجھے معلوم ہوا وہ سامان سفر وہ اپنے سامان تجارت کی غرض سے اس شہر میں آیا ہوا تھا، شہر مدینہ میں. تو جب اس نے سوال کیا کہا امام حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، الغرض وہ امام حسین کے گھر کے قریب آیا. اب جو اس نے قنات میں سے دیکھا تو ایک جوان کو دیکھا کہ جو اپنی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اب اس گلی میں کوئی نہ آئے اس لیے کہ اب علی و زہرا کی بیٹیاں اب گھر سے نکلنے والی ہیں، یہ قافلہ روانہ ہونے والا. تو کہتا ہے کہ ہم نے قنات کی پشت سے یہ دیکھا کہ کچھ بیبیاں پردے میں اس گھر سے نکلی ہیں. ایک بیوی نکلی جسے لینے کے لیے، جس کے استقبال کے لیے ایک جوان نکلا جو شبیہ پیغمبر تھا. اس نے بازوؤں سے تھاما، اپنی والدہ کو سوار کرایا. جب میں نے پوچھا کہ یہ جوان کون ہے تو معلوم ہوا کہ یہ جوان سید الشہداء کا فرزند حضرت علی اکبر ہیں اور یہ ان کی والدہ ام لیلہ ہیں. میں نے جب سوال کیا کہ دوسری خاتون نکلی کہ یہ کون ہے تو مجھے جواب ملا کہ یہ قاسم کی والدہ ام فروا ہیں. قاسم آگے بڑھے اور اپنی والدہ کو سوار کرایا. کہا ایک ایک جوان اپنی عزیزہ کو سوار کراتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ جو ہی ایک معظمہ نے اپنے پیر گھر سے باہر نکالے، ایک مرتبہ جوانان بنی ہاشم چاروں جانب سے آگے بڑھے.
ایک جانب سے علی اکبر بڑھے، ایک جانب سے قاسم بڑھے، ایک جانب سے عباس بڑھے، سید الشہداء اپنی کرسی چھوڑ کر اس معظمہ کے استقبال میں کھڑے ہوئے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو جواب ملا کہ یہ علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ ہے۔ اور اب آپ استقبال کا دیکھیے گا کہ کس طریقے سے کیا جب وہ جناب زینب کبریٰ کو سوار کرایا جا رہا ہے، تو یہ کس شان سے قافلہ رخصت ہو رہا ہے کہ جملے یہ ہیں روایت کے، حضرت عباس نے اپنے زانوؤں کو زمین پر رکھا، ایک جانب سے سید الشہداء نے تھاما، حضرت علی اکبر نے مہار کو تھاما، ایک جانب سے حضرت قاسم نے تھاما، حضرت اون محمد آگے بڑھے، اور اس شان سے معظمہ غازی سرکار کے زانوؤں پہ قدم رکھ کر اس سواری پہ سوار ہوئی ہیں۔ یہ ہے 28ویں رجب۔ اب ذرا چلیے، جب 11ویں محرم کو یہ قافلہ کربلا سے کوفے کی جانب سفر کرنے لگا تو ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے ایک ایک بی بی کو سوار کرایا، مگر آخر میں جناب زینب کو سوار کرانے والا کوئی نہ ملا۔ تو میرا یقین ہے نا کہ فرات کا رخ کر کے اتنا تو کہا ہوگا، بھیا عباس جب 28ویں رجب کو مجھے سوار کرایا تھا، آج یہ بتاؤ کہ زینب کبریٰ کو کون سوار کرایا؟ تیر بکھاتے ہیں دعا دے